دونوں چیزیں مانگو، لا الہ بھی مانگو کہ اللہ غیر اللہ سے ہماری جان کو بچا دے اور نجات دے دے، اور الا اللہ بھی مانگو کہ اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے، جس کے آگے ولایت ختم، آگے نبوت شروع ہوتی ہے، اور لیکن دروازے نبوت کی سب سیل ہو چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک تمام دروازے بے شمار کھلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کر لو۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس شعر سے آپ کو سبق ملے گا، انشاءاللہ وہ سبق ملے گا کہ آپ کو تمام لیلاؤں سے دستبرداری آسان ہی نہیں بلکہ دستبرداری پر آپ کو اپنی خوشبو وفاداری کا احساس ہوگا، اور اللہ کے قرب عظیم کا جب آپ کو وجدانی اور ذوقیہ اور حالیہ اور وجدانیہ ایمان عطا ہوگا، اعتقادیہ، عقلیہ، استدلالیہ ایمان سے آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان عقلیہ ہے کہ سارا عالم کیسے ہے، ضرور کوئی خالق ہے، اور استدلالیہ ہے اور موروثیہ ہے کہ ابا مسلمان تھے۔ لیکن جب یہی ایمان ذوقیہ، ایمان حالیہ، ایمان وجدانیہ سے بدل جائے گا، تب آپ کے قلب میں وجدان ہوگا، آپ واجد ہوں گے، اللہ آپ کے قلب میں اپنے تجلیات کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس ایمان کو وجدانیہ کہتے ہیں، ذوقیہ کہتے ہیں، حالیہ کہتے ہیں۔ یہی اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے جو ذکر کی برکت سے، گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے اور اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے عطا ہوتی۔ یہ ایمانی کیفیت۔ آفتاب دور ہوتا ہے مگر افق جو ہے، افق اپنی سرخیاں آفتاب کی نمودار کرنے پر مجبور اور مضطر ہوتا ہے۔ افق کی طاقت نہیں ہے کہ آنے والے سورج کی سرخیوں کو چھپا سکے، آنے والے آفتاب کی سرخیوں کو افق چھپانے پر قادر نہیں ہے۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا کس کا؟ اللہ کا۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ جب پھولوں کی جڑوں میں، گلاب چنبیلی کی جڑوں میں گوبر اور گدھے کی لید ہے، وارے میرے اللہ کیا شان ہے، لیکن پھولوں میں کیا خوشبو ہے؟ یہ پھولوں کی غذاؤں کا ہے، غذا تو پلید ہے، لید ہے، جس کی غذا لید ہوگی اس میں وہ تو پلید سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ پھولوں کے جڑوں میں تم کھاد دیتے ہو، کھاد، لیکن ہم پھولوں میں خوشبو اپنے عرش اعظم سے بھیجتے ہیں، نسیم جنت بھیجتے ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں جو کلیوں کا سیل توڑتی ہیں، اور خوشبو ہم جنت سے بھیجتے ہیں۔ یہ پھولوں کا کمال نہیں ہے، پھولوں کا کمال ہوتا تو جڑوں میں جو لید ہے اس کی بہار دکھاتے، بدبودار پھول پیدا ہوتے۔ اس لیے فرمایا ہے گنہگارو نا امید نہ ہو، اگرچہ ناف کے نیچے تمہارے پیشاب پیخانہ حصیہ، نجاست حصیہ ہے، اور اگرچہ تمہارے اخلاق اور کردار اور بری بری عادتیں اور بدنظری وغیرہ وغیرہ یہ نجاست معنویہ ہیں، تو نجاست حصیہ بھی تمہارے ناف کے نیچے اور نجاست معنویہ تمہارے قلب میں بری بری خیالات اور بری بری عادتوں کے باوجود نا امید نہ ہونا۔ جیسے ہم پھولوں کے کھادوں کے باوجود ان کو خوشبو دیتے ہیں، ہم تم کو بھی اپنی ولایت اور قرب کی خوشبو سے نواز سکتے ہیں، بس میرے ارادے کی دیر ہے۔ میرا ارادہ اتنا فل پاور اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ میرا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے لیے میں ارادہ کر لوں کہ مجھے اس بندے کو اپنا ولی بنانا ہے، وہ یقیناً 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 ولی اللہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پر مراد کا ترتب فرض اور تخلف محال ہے۔ اللہ جس کا ارادہ کر لے، کہ آج میں سارے گلشن کے اقبال کی اس جامع مسجد اشرف مسجد میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو ولی اللہ بناتے ہیں، اور جو حاضرین کے بجائے میرے احباب غائبین ہیں سارے عالم میں، کسی کو، میرے گھر والوں کو بھی، سب کے لیے آپ ارادہ فرمائیے اپنے کرم کے صدقے میں کہ سب کو سب ولی اللہ بنا دیجیے۔